إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا۔ ترجمہ قرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورہ فرقان آیت نمبر 35 سے ہم پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتابہ کتاب، وجعلنا اور ہم نے بنایا تھا اس کتاب کو، وجعلنا اور ہم نے بنایا تھا معہو اس کے ساتھ، اخاہ اس کے بھائی کو، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو وزیرا مددگار۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا، پھر ہم نے کہا کہ تم دونوں جاؤ الی القوم اس قوم کی طرف، الذین کذبوا بآیاتنا کہ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، فدمرناہم پھر ہم نے ہلاک کر دیا انہیں، تدمیرا بالکل ہی ہلاک کر دینا۔ وقوم نوح اور قوم نوح کو بھی، لما کذب الرسل جب انہوں نے جھٹلایا رسولوں کو، فاغرقناہم تو ہم نے غرق کر دیا ان کو، وجعلناہم للناس آیا اور ہم نے بنا دیا انہیں لوگوں کے لیے آیا، عبرت کا نشان۔ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا اور ہم نے تیار کیا ہے ظالموں کے لیے عذابًا علیما بہت دردناک عذاب۔ وعادا وثمود اور ہم نے ہلاک کر دیا قوم عاد کو، وثمود اور سمود کو، واصحاب الرس اور قومے والوں کو بھی ہلاک کر دیا، وقرونا اور بہت دیگر قومیں بھی، بین ذالک جو ان کے درمیان تھیں، کثیرہ بہت سی، وکلا ضربنا اور ہر ایک قوم کے لیے ہم نے بیان کی، لہ الامثال اس کے لیے مثالیں، وکلا تبرنا تتبیرا اور ہم نے ہر ایک کو ملیا میٹ کر دیا، تتبیرا تباہ و برباد کرنا، ملیا میٹ کرنا، ختم کرنا۔ عاد بھی، سمود بھی، اصحاب رس بھی، بڑے بڑے قومیں آئیں جنہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو نیست و نابود کر دیا، آج ان کے نام و نشان بھی باقی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ أَتَوْا اور البتہ تحقیق وہ آئے، عَلَى الْقَرْيَةِ اس بستی پر کہ جس پر امطرت مطر السوء کہ برسائی گئی، مطر السوء بہت بری بارش جس پر برسائی گئی تھی، افلم یکونوا کیا پھر نہیں ہیں وہ، یرونہا دیکھتے اس بستی کو، بل کانوا لا یرجون نشورا بلکہ وہ دوبارہ اٹھنے کی امید ہی نہیں رکھتے، وَإِذَا رَأَوْكَ اور جب وہ دیکھتے ہیں آپ کو، إِن يَتَّخِذُونَكَ تو نہیں وہ پکڑتے، نہیں بناتے آپ کو، إِلَّا هُزُوًا مگر مذاق، آپ سے وہ مذاق کرتے ہیں، أَهَذَا الَّذِي اور کہتے ہیں یہی ہے وہ کہ جسے بعث اللہ رسولا جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا قریب تھا کہ البتہ وہ گمراہ کر دیتا ہمیں، عن آلہتنا اپنے یہ آپس میں جا کر وہ تبصرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہی وہ بندہ ہے کہ جس کو اللہ نے رسول بنایا ہے، یہ تو ہمیں اپنی باتوں سے گمراہ کر دیتا، ہمارے معبودوں سے ہٹا دیتا، لولا ان صبرنا اگر نہ ہوتی یہ بات کہ ہم نے صبر کیا، ہم جمے رہے ان معبودوں پر، وسوف یعلمون اور ان قریب وہ جان لیں گے، حین یرون العذاب جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، من اضل سبیلا کون ہے زیادہ گمراہ راستے سے، ارائیت من اتخذ کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو، اتخذ کہ جس نے بنا لیا، الہہ ہوا اپنا معبود اپنی خواہش کو، اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنایا ہے، افانت تکون علیہ وکیلا کیا آپ پھر ہیں اس کے نگران، ام تحسب ان اکثرہم یسمعون کیا آپ گمان کرتے ہیں کہ بے شک اکثرہم ان کے اکثر، یسمعون وہ سنتے ہیں، او یعقلون یا وہ سمجھتے ہیں، ان ہم الا کل انعام نہیں ہیں وہ مگر کل انعام جانوروں کی طرح، بل ہم اضل سبیلا بلکہ وہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں راستے سے، باعتبار راستے سے۔ جانوروں کو تو پتہ ہے کہ وہ اس دنیا میں کیا کرنے آئے اور ان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، وہ اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں۔ جن انسانوں کو اپنے پیدائش کا مقصد کا ہی نہیں پتا کہ ہم دنیا میں کیوں آئے تھے، کس لیے آئے تھے، کیا کرنا تھا اور ہم کر کیا رہے ہیں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں، صرف دنیا کی خاطر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں دوسری جگہ پر، اولئک کالانعام اللہ فرماتے ہیں یہ تو جانور ہیں، بل ہم اضل سبیلا آگے فرمایا کہ جانوروں سے بھی یہ بدتر ہیں، کیونکہ جانور اپنی زندگی کا مقصد جو اس کا ہے وہ پورا کر رہا ہے، اور ان انسانوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کیوں پیدا ہوئے، انہوں نے قرآن ہی نہیں پڑھا، ان کو اپنی پیدائش کا مقصد کا ہی نہیں پتا، اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتے۔ انسانوں کی تخلیق کا اصل مقصد تو اللہ کی عبادت ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
تو فرمایا انہم الا کالانعام، یہ ایسے ہیں جیسے جانور ہوں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ راستے کے اعتبار سے جانوروں سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ جانوروں کو پتہ ہے کہ وہ کس لیے آئے، اور اپنا، بلکہ وہ جانور بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جانور بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کی حمد کرتے ہیں اور تسبیح کرتے ہیں، لیکن جو انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہے ان جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔